بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کو بعض محدثین نے صحیح اور بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ تحقیق کے مسلمانوں نے فلاح پائی، وہ مسلمان جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا اور لغو باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں کامیاب ہونے والوں کی صفات میں لغو باتوں سے اعراض کرنا اور دور رہنا بھی شمار فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کو، یعنی جو کامل مومن ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کو کام میں لگاتے ہیں، بے مقصد زندگی نہیں گزارتے، فضول اور بیکار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کرے تو اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کیے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اپنی مومنانہ زندگی میں اس کی فرصت ہی نہیں کہ بے فائدہ کاموں میں اور خواہ کی باتوں میں مشغول ہو۔ جسے اپنے محبوب حقیقی کی یاد سے فرصت نہ ہو، وہ فضولیات کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی کی وفات ہو گئی۔ اس پر ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ ابشر بالجنہ، کہ جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنیہ او بخیل بما لا ینقصہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری دے رہے ہو اور تمہیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے اعمال کیا کیا تھے۔ ممکن ہے اس نے کوئی لا یعنی بات کہی ہو یا ایسی چیز کے خرچ کرنے میں کنجوسی کی ہو جو خرچ کرنے سے نہیں گھٹتی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دینے والے صاحب کو تنبیہ فرمائی کہ تم کیسے یقین کے ساتھ اس کو جنتی کہہ رہے ہو۔ ہر شخص کے پورے احوال اور افعال اور اس کے اعمال اور اشغال ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، لہذا یقین کے ساتھ ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جس سے غیب دانی کا دعویٰ ہو۔ صرف اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، کوئی انسان غیب کی بات نہیں جان سکتا۔ البتہ مرنے والے کے لیے دعا اور استغفار کرنا چاہیے اور اس کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے اس کے لیے بہتری کی اور خیر کی امید رکھنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرماتے ہوئے دو ایسی باتوں کا ذکر فرمایا جو جنت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ اس میں سے ایک بات یہی فرمائی کہ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات سے ایسا کلام کیا ہو جو بالکل بیکار اور لغو ہو۔ غور کرنا چاہیے کہ لا یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو، اور اس میں وہ باتیں بھی داخل ہیں جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہو، اور وہ بھی داخل ہیں جن میں نہ نقصان ہو نہ نفع ہو۔ جن چیزوں میں نقصان ہے تو اس میں تو مواخذہ اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، اس سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن جو باتیں ایسی ہوں جن سے نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، وہ بھی نقصان کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی اتنی دیر اللہ کا نام لیا جا سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے، درود شریف پڑھ سکتے تھے۔ بس ان منافع کا ضائع ہونا نقصان اور خسران ہی ہے۔ پھر لایانی اور فضول باتیں شروع کرنے سے بات بڑھتے بڑھتے لوگوں کی برائیوں اور غیبت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ یا تو خاموش رہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت باتیں کریں جو جائز امور سے متعلق ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ لغو اور بیکار باتوں سے نیکیوں کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لغو کے عموم میں بیکار فعل یعنی بیکار کام اور بیکار قول دونوں داخل ہے۔ مومن بندہ اپنی آخرت درست کرنے اور وہاں کے درجات بلند کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اسے لایعنی میں مشغول ہونے کی فرصت کہاں۔ نہ خود لایعنی میں مشغول ہوتا ہے، نہ دوسروں کے لغو کاموں اور لغو باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو لغو بات میں مشغول دیکھتا ہے تو نظر نیچی کر کے بے تعلقی کے انداز میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ تاش اور شطرنج وغیرہ میں گھنٹوں وقت گزارنے والے غور کریں کہ اپنی عمر کی متاع عزیز کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ موبائل میں زیادہ وقت خرچ کرنے والے بھی اس میں غور کریں کہ ہم اپنی عمر کا بہتر حصہ کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی اس تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، لایعنی لغو اور بیکار باتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔